بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی اسلامی کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم نصاب الصرف کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں ہے۔ پیچھے ہم نے کلمہ کی 3 طرح سے تقسیمات پڑھی تھی کہ صرفیوں نے کلمہ کی 3 اعتبار سے تقسیمات کی تھی: معنی کے اعتبار سے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے۔ اور آج ہم کلمہ کی تقسیم پڑھیں گے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے، وہ تقسیم پڑھیں گے۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام تھی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ آج انشاءاللہ عز و جل انہی 6 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ چلیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 6 اقسام کا بیان۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کیا ہوتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، یہ ہم سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر بھی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ جو حرف فا، عین، لام، 1 لام، 2 لام یا 3 لام کے وزن پر ہو وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور جو حروف فا، عین، 1 لام، 2 لام یا 3 لام سے ہٹ کر آئے تو وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ تنبیہ: اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمہ کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں۔ پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کلمہ میں کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے مزید فی، اور اگر نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کلام عرب میں کوئی بھی لفظ اس میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو وہ ثلاثی کہلائے گا، اور اگر حروف اصلیہ 4 ہوں تو وہ رباعی کہلائے گا، اور اگر حروف اصلیہ 5 ہوں تو وہ خماسی کہلائے گا۔ اور پھر جب کوئی بھی لفظ ہو اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو تو وہ مجرد کہلائے گا، اور اگر اس لفظ میں سے کوئی لفظ زائد بھی ہو تو وہ مزید فی کہلائے گا۔ مزید ان کی تفصیلات ہر ایک کی تعریفات میں عرض کرتا ہوں۔ ثلاثی مجرد: صرفیوں کی اصطلاح میں ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ، مدد کی اسے ایک مرد نے، یہ پر وزن ہے فعلہ کے، اور زیدن، یہ پر وزن ہے فاعلن کے۔ مطلب یہ ہے ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے ناصرہ، سامعہ، دارابہ وغیرہ، یہ سب کے سب ثلاثی مجرد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہیں۔ کیوں 3 ہے؟ کیونکہ ناصرہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں کہ جو حرف فا، عین، 1 لام، 2 لام یا 3 لام کے وزن پر ہو وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، اور جو ان سے ہٹ کر ہو تو وہ حرف زائدہ کہلاتے ہیں۔ لہذا ناصرہ میں نون یہ فا کے وزن پر ہے، اور صاد یہ عین کے وزن پر ہے، اور را یہ لام کے وزن پر ہے۔ لہذا یہ فا، عین، لام کے وزن پر ہونے کی بنا سے ناصرہ کے تینوں حروف اصلیہ ہیں، اور جس کلمے میں 3 حرف ہوں وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح زیدن میں بھی تینوں حروف یہ اصلیہ ہیں، کیونکہ یہ فعلن کے وزن پر ہیں۔ اس وجہ سے زیدن میں بھی تینوں حروف اصلیہ ہیں، اور یہ بھی ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید فی:
ثلاثی مزید فی صرفیوں کی اصطلاح میں وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرامہ بر وزن ہے افعالہ اور سراجن بر وزن ہے فعالن۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلیہ تو 3 ہوں مگر ایک زائد حرف بھی ہو، تو وہ ثلاثی مزید فی ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے اکرامہ، یہ بر وزن ہے افعالہ کے۔ اکرامہ میں جو حروف اصلیہ وہ 3 ہیں اور ایک زائد ہے، وہ اس طرح کہ اکرامہ میں جو کاف ہے یہ فا کے وزن پر ہے، اور را ہے یہ عینی کے وزن پر ہے، اور میم ہے یہ لام کے وزن پر ہے، اور حمزہ یہ فا عین لام سے ہٹ کر آنے کی وجہ سے یہ زائد ہے، اور کاف را میم یہ حروف اصلیہ ہیں۔ تو پتہ چلا جس کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال میں سراجن، اس کا مطلب چراغ، اور یہ بر وزن ہے فعالن۔ اب سراجن میں سین را جیم یہ 3 حروف اصلیہ ہیں اور الف یہ حرف زائد ہے، وہ اس طرح کہ سین یہ فا کے وزن پر ہے اور را یہ عینی کے وزن پر ہے، الف زائد ہے اور جیم یہ لام کے وزن پر ہے۔ لہٰذا ہر وہ کلمہ جو فا عین لام کے وزن پر آئے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان سے ہٹ کر آئے وہ حرف زائد۔ تو کلمہ میں 3 حروف اصلیہ تو وہ ثلاثی ہوئے، اور ایک زائد ہے تو ثلاثی مزید فی ہوئے۔ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ بر وزن ہے فعللہ، جردکن بر وزن ہے فعللن۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو تو وہ رباعی مجرد کہلائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے زلزلہ اور جردکن، یہ دونوں رباعی مجرد ہیں، کیونکہ زلزلہ میں بھی اور جردکن میں بھی 4 حروف ہیں اور چاروں ہی اصلیہ ہیں۔ تو جس کلمہ میں 4 حروف اصلیہ ہوں تو وہ رباعی مجرد کہلاتا ہے۔ زلزلہ وہ اس وجہ سے کہ یہ بر وزن ہے فعللہ کے، زا یہ فا کے وزن پر ہے، لام یہ عینی کے وزن پر ہے، پھر زا یہ پہلے لام کے وزن پر ہے، اور لام یہ لام کے وزن پر ہے، دوسرے لام کے وزن پر۔ تو لہٰذا ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ کلمہ جو فا عین لام، 1 لام، 2 لام یا 3 لام کے وزن پر ہو وہ حروف اصلیہ، جو ان سے ہٹ کر ہو وہ حرف زائد ہے۔ اس وجہ سے اب زلزلہ یہ فا عین 1 لام 2 لام کے وزن پر ہے، تو اس وجہ سے یہ چاروں حروف اصلیہ ہیں۔ اور اسی طرح جردکن، یہ بھی بر وزن ہے فعللن کے، اب اس کے بھی چاروں حروف اصلیہ ہیں کیونکہ یہ بھی فا عین 1 لام 2 لام کے وزن پر ہے۔ رباعی مزید فی رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تزندکا بر وزن ہے تفعللہ کے، اور سمسارن بر وزن ہے فعلالن کے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ تو 4 ہوں مگر اس میں سے کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ رباعی مزید فی کہلائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے تزندکا، تزندکا میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور ایک زائد ہے، زا نون دال قوف یہ حروف اصلیہ ہیں اور تا زائد ہے۔ اس وجہ سے زا یہ فا کے وزن پر ہے، اور نون یہ عین کے وزن پر ہے، دال یہ پہلے لام کے وزن پر ہے، قوف یہ دوسرے لام کے وزن پر ہے۔ لہٰذا ہر وہ کلمہ جو فا عین لام 1 لام 2 لام یا 3 لام کے وزن پر ہو وہ حروف اصلیہ۔ تا اس وجہ سے زائد ہے کیونکہ یہ فا عین 1 لام 2 لام سے ہٹ کر آئی ہے۔ تزندکا میں 4 حروف اصلیہ اور تا یہ زائد ہے۔ اور اسی طرح سمسارن میں بھی 4 حروف اصلیہ اور الف زائد ہے، سین میم سین را یہ چاروں حروف اصلیہ اور الف زائد ہے، کیونکہ سین میم سین را یہ فا عین 1 لام 2 لام کے وزن پر آیا ہے، اور الف
یہ فا عین لام ایک لام دو لام کے وزن سے ہٹ کر آیا ہے، اس وجہ سے سمسار ان میں الف زائد ہے۔ خماسی مجرد، صرفیوں کی اصطلاح میں خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے جہ مارشن بروزن فعلالن۔ مطلب یہ ہے کہ خماسی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ صرف 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ مثال سے سمجھیے، جیسے جہ مارشن، یہ بروزن ہے فعلالن۔ اب جہ مارشن میں 5 حروف ہیں اور 5 اصلیہ ہیں، اس وجہ سے جیم یہ فا کے وزن پر ہے، حا یہ عین کے وزن پر ہے، اور میم یہ پہلے لام کے وزن پر ہے، را یہ دوسرے لام کے وزن پر ہے، شین یہ تیسرے لام کے وزن پر ہے۔ لہذا ہر وہ کلمہ جو فا عین ایک لام دو لام یا 3 لام کے وزن پر ہو وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، جو ان سے ہٹ کر ہو وہ حرف زائد کہلاتے ہیں۔ تو جہ مارشون میں 5 یہ فا عین ایک لام دو لام یا 3 لام کے وزن پر ہے، اس وجہ سے یہ 5 کے 5 حروف اصلیہ ہیں، اور جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں وہ خماسی مجرد ہوتا ہے۔ خماسی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن بروزن ہے فعللیلن۔ خندریسن میں 5 حروف اصلیہ ہیں اور 1 زائد ہے۔ مطلب یہ ہے خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور 1 زائد حرف بھی ہو، وہ خماسی مزید فی ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے خا نون دال را سین۔ اب یہ 5 اصلیہ ہیں اور یا اس میں سے زائد ہے، کیونکہ خا نون دال را سین یہ فا عین ایک لام دو لام اور 3 لام کے وزن پر ہے، اور یا فا عین ایک لام دو لام یا 3 لام کے وزن سے ہٹ کر آئی ہے، اس وجہ سے یہ زائد ہے۔ تو یہ ہوا خماسی مزید فی۔ فائدہ، یہاں سے بہت اہم بات بتانے لگے ہیں کہ خماسی مجرد، خماسی مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں، افعال خماسی نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کلام عرب میں خماسی مجرد، خماسی مزید فی افعال نہیں ہوں گے، کبھی فعل خماسی مجرد، خماسی مزید فی نہیں ہوگا، بلکہ خماسی مجرد، خماسی مزید فی اسماء ہی ہوں گے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے اور افعال یہ فعل کی جمع ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال یہ 4 قسموں سے آئیں گے، ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد سے، رباعی مزید فی سے، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی سے اسماء آئیں گے، اور اسماء ان 6 قسموں سے بھی آ جائیں گے۔ تنبیہ، اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال و اسماء بھی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں، اور اگر مزید فی ہو تو مزید فی، جیسے دارابا ثلاثی مجرد ہے، لہذا یضربو بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا، داربن مضروبن وغیرہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح دحرجا رباعی مجرد ہے، اسی لیے یدحرجو مدحرجن مدحرجن وغیرہ بھی رباعی مجرد کہلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اگر ثلاثی مجرد ہے تو اس سے جو افعال بنیں گے اور اسماء بنیں گے وہ بھی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی ہوں۔ آگے جیسے مثال سے سمجھا رہے ہیں، دارابا یہ ثلاثی مجرد ہے، اب ان سے جو دوسرے اسماء و افعال بنیں گے وہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، جیسے دارابا ثلاثی مجرد ہے، اور یضربو یہ بھی ثلاثی مجرد ہی ہے، اور یضربو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یضربو ثلاثی مجرد ہے، اور داربن یہ اسم فاعل، اور یہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا، اگرچہ اس میں الف زائد آ رہا ہے۔ اسی طرح مضروبن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا، اگرچہ اس میں واو زائد آ رہا ہے۔ اور اسی طرح رباعی مجرد کی بھی مثال دے دی، جیسے دحرجا۔ اب اگر پہلا صیغہ رباعی مجرد ہے تو اس سے جو دوسرے افعال و اسماء بنائے جائیں گے وہ بھی رباعی مجرد ہی کہلائیں گے، اور اگر پہلا صیغہ مزید فی ہے تو اس سے جو دوسرے اسماء و افعال بنیں گے وہ بھی مزید فی ہی کہلائیں گے۔ تو
پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔